بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 30 اگست سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 466 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ گروپ نمبر 10 کا پہلا سوال ہے، شیخ محترم ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی بدتمیزی کی وجہ سے غصہ آ جائے اور اس غصے کی وجہ سے یعنی مجھے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اور مالی اور رشتہ داروں کے خط تعلق کا بہت نقصان ہوتا ہے، تو شیخ محترم ایسے موقع پر آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے؟ سب سے افضل طریقہ اس سلسلے میں اپنے غصے کو پی جانا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو یہ طریقہ سب سے افضل ہے، لیکن آپ کو حق بنتا ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ اس نے کیا آپ اس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب جب دیکھیں کہ مسئلہ بدلہ لینے سے اور بگڑ سکتا ہے، حالات اور بگڑ سکتے ہیں، تو اسی لیے ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لیا جائے، دور رہا جائے، ایسے لوگوں سے قطع تعلق ہو تاکہ جو ہے مزید حالات بگڑنے نہ پائیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، محمد بن بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جس عہد کی بات ہے اس عہد کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بڑے پروپیگنڈے کیے گئے اور جذبات میں ہونے کی وجہ سے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دھوکے میں آ گئے۔ لیکن جہاں تک یہ بات مسلم ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک نہیں ہوئے، جیسا کہ امام ابن کثیر اور دوسرے علماء لکھتے چلے آئے ہیں۔ ایک روایت جو آتی ہے وہ بھی سند کے لحاظ سے قوی نہیں ہے کہ انہوں نے داخل ہو کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی پکڑی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ جب انہیں کہا کہ بیٹے تم ایسا موقف اختیار کر رہے ہو کہ اگر تمہارے باپ ہوتے تو ایسا نہ کرتے، یہ ان کا کہنا تھا کہ وہ شرما گئے اور چھوڑ کر کے باہر نکل گئے، بلکہ روایات کے مطابق انہیں باہر نکلنے میں مشکل بھی پیش آئی، اس لیے کہ غوغائی جو تھے اور بلوائی جو تھے وہ دروازے کے اندر داخل ہو رہے تھے اور کسی کو نکلنے نہیں دے رہے تھے، تو ان کو پیش آئی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، لیکن اہل علم ہمیشہ سے یہ بات لکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں نہ شریک تھا اور نہ تو اس پر راضی تھا۔ اور حضرت محمد ابن ابی بکر یہ رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو عہد نبوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش اس وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جا رہے تھے، تو ان کی والدہ اسماء بنت عمیس یہ حمل سے تھے، امید سے تھیں، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر بھی یہ پیدا ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اور آپ نے انہیں گھونٹی دی، تو اس ناحیے سے انہیں صغار صحابہ میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بعض علماء انہیں صحابی نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صرف 3 مہینہ مشکل سے پایا ہے، اور وہ بھی یعنی ایسے وقت میں کہ انہیں کس چیز کے ادراک نہیں ہے۔ لیکن حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو صحابہ کی تعریف کی ہے اور ایک دوسری یا تیسری قسم جو رکھی ہے صحابہ کی، اس میں ان کو بھی شمار کیا ہے، تو اس ناحیے سے وہ انہیں صحابی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کو شہید کرنے میں یہ شریک رہے ہوں یا انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے ہتھیار سے، یہ بات صحت کو نہیں پہنچتی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے جو قیام ہے اس کا معنی و مطلب بتایا گیا ہے، اور کہا گیا کہ اگر کوئی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیام خاص ہے، کسی اور کے ساتھ میں قیام نہیں، تو یہاں پر اسی کو لے کر ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا
کسی کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا کیا یہ بھی شرک کے دائرے میں آتا ہے؟ اور یہ بھی آگے لکھتے ہیں کہ بہت سارے جیسے لوگ اسکولس ہیں، کالجز ہیں یا انسٹیٹیوٹ ہے بہت سارے، جہاں پر سینئر ڈاکٹرز کے سامنے جونیئرز کو یعنی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے بلکہ کھڑے ہی ہونا رہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی کیا اسی شرک کے دائرے میں آتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اولاً تو اس پوسٹ میں کیا لکھا ہے میں اس کو نہیں پڑھ سکا، نہ سمجھ سکا، لیکن جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس طریقے سے بے حس و حرکت، تعظیم اور تعبد کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایسے اگر کسی امیر، کسی بادشاہ یا کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہو کہ حرکت نہ کرے، اور جس طریقے سے خشوع اور خضوع یعنی جس طریقے سے نماز میں رہتا ہے، ایسا ہو تو وہ تو شرک کے دائرے میں آئے گا۔ لیکن عام اگر بطور تعظیم کے کھڑا ہو رہا ہے تو یہ شرک ممنوع ضرور ہے، منع ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سرہ ان یتمثل اللہ لہ قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ نہیں چاہتا ہے، بات اپنی نوکری یا اس کی وجہ سے اسے مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا ہے، ورنہ اسے یا تو سزا دی جائے گی یا تو اس کا حق مارا جائے گا، اس کی جو ترقی کے جو چیزیں ہوتی وہ روک دی جائیں گی، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں جو بتایا گیا ہے کہ کون سی چیزیں علم غیب میں ہیں، یعنی مختصر یہ کہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ جانتا ہے، اس کو بھی علم غیب میں رکھا گیا۔ یہاں پر حوالہ دیا کہ شیخ صلاح الدین صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس کا ایک سوال ہے نشان، ساتھی کا یہ اشکال ہے کہ یہاں پر مجھے چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی تفسیر کریں تو کیسے کریں؟ دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ یہاں پر دو بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر یہاں سعودیہ میں ہیں اور ویڈیو کال کریں، انڈیا میں کوئی شخص ہو، آپ دیکھ لیں تو کیا کہا جائے گا؟ آپ عالم الغیب ہیں جی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یہ جو وسائل ہیں استعمال نہ کریں اور کہیں کہ ہاں میرے والد یا میرے بھائی یا میرے بچے اس وقت ہنس رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ علم غیب میں آئے گی۔ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ماں کے پیٹ میں ہے تو کیا بغیر آلہ اور وسائل کے کوئی آدمی معلوم کر سکتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما فی الارحام، یہ اصل مرحلہ اس وقت کا ہے کہ وما تغید الارحام وما تزداد، یعنی جب نطفہ رحم مادر میں جاتا ہے تو ظاہر بات اس وقت کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے۔ اور اس کے بھی بڑے مراحل ہیں، وہ پیدا ہوگا تو زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، خوبصورت ہوگا کہ خوبصورت نہیں ہوگا، عقل مند ہوگا کہ جو ہے وہ پاگل ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے رحم مادر کے اندر داخل ہیں۔ تو لوگوں نے ایک معمولی جزیوں کو اس میں سے وہ بھی اپنے تو بغیر آلے کے ذریعے سے معلوم کر لیا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ علم غیب کے اوپر کوئی حکم جو کے بارے میں وہ معلومات حاصل کر رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارا ایک گھر ہے، گھر کا کچھ حصہ ہم کسی غیر مسلم کو اگر کرائے پر دیں گے تو کیا اس کو یعنی طاغوت کا ساتھ دینے میں اس کا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ بھائی وہ اس صورت میں ہے کہ آپ اس کو اس لیے دیں کہ ہاں بھائی اسے مندر بنائے، اس لیے دیں کہ اس کے اندر وہ بیٹھ کر کے پوجا کرے، اس لیے دیں کہ اس میں بیٹھ کر کے وہ شراب کا کاروبار کرے، شراب بیچے، شراب پیے، ہے نا۔ لیکن اگر آپ اس لیے رہائش کے لیے دے رہے ہیں اور اصل مقصد کیا ہے؟ وہ رہائش، اور اصل لے رہا ہے رہائش کے لیے، اب ظاہر بات غیر مسلم ہے تو وہ اس میں نماز بھی نہیں پڑھنے جائے گا، بعض ایسے کام ہیں جو گناہ کے ہوں گے، وہ بھی گانا بھی اس کے اندر سن سکتا ہے، تو آپ پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی لمبا تفصیل سے لکھتے ہیں، شیخ محترم ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اسلام میں پردے کا اتنا حکم ہے کہ ایک نامحرم عورت کا نرم لہجے میں بات کرنا بھی فتنہ ہے، مگر یہ حدیث کے
سنن الکبریٰ للبیہقی میں موجود ہے، جس کو امام بیہقی اور امام البانی رحمہ اللہ اجمعین نے صحیح کہا ہے، وہ یہ کہ انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی باندیاں ہماری خدمات کر رہی ہوتی اور ان کے بال کھلے ہوتے اور ان کی چھاتیاں ہل رہی ہوتی۔ تو یہ سوال ہے کہ وہ باندیاں تو حضرت عمر کی تھیں مگر دوسروں کے لیے نامحرم، تو ایسا کیوں ہے؟ ان کو حضرت عمر یا کسی اور نے پردے کا حکم کیوں نہ دیا؟ دیکھیے یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ جو اصل مسئلے کے لحاظ سے اصل چیز یہ ہے کہ پردے کا حکم یعنی چہرہ چھپانا، ہاتھ چھپانا، سر کا چھپانا، یہ آزاد عورتوں کے ساتھ خاص ہے، غیر لونڈیوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایسے حالات ہیں، ایسی ضرورت ہے کہ وہ ان کے لیے مجبوری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں پہلے بتا دوں کہ سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن میرا دل اس کے اوپر مطمئن علماء کے اسی قول کے اوپر کہ پردے کی یہ جو سختی اور جو اہمیت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ آزاد عورتوں کے لیے اور لونڈیوں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے خیبر اور مدینہ کے بیچ میں آپ نے ایک جگہ قیام کیا اور 3 دن قیام کیا۔ وہیں پر حضرت صفیہ بنت حیی سے آپ نے شادی کی اور ان سے بنا، یعنی ان کے ساتھ رخصتی بھی ہوئی۔ تو کہا ہم لوگوں نے کہا کہ ان حجبها فہی من امہات المؤمنین، اگر اسے آپ پردہ کرا لیں تو کیا ہے وہ امہات المؤمنین، یعنی آپ کی بیوی ہیں، گویا آزاد کر دیا آپ نے ان کو اور ان سے شادی کر دی۔ اور اگر پردہ نہ کرائیں تو گویا آپ نے اسے بطور لونڈی کے رکھا ہے، نہ کہ بطور بیوی کے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لونڈی کے لیے پردہ نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اثر ہے اس میں کے مختلف الفاظ ہیں۔ اصل جو لفظ ہے سند صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے بال کھلے رہتے تھے اور جب کام کرتے حرکت کرتے تو ان کے بال تضرب ثدیہن، ان کے چھاتی تک لٹکتے رہتے، اور جہاں یہ الفاظ تضطرب ان کی چھاتیاں ہلتی رہتی، یہ الفاظ جو ہے وہ صحیح طور پر وارد نہیں ہے، صحیح طور پر وارد نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیز مان لیا جائے تو ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے کہ بڑی عمر کی ہوں جن کی چھاتیاں لٹک جایا کرتی ہیں، آج کی طرح ظاہر بات وہ چیزیں پہننے کی تو ہوتی نہیں تھی، تو اگر کپڑے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے وہ چیزیں لٹک جاتی ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے رکھا ہے کہ یہ لونڈیوں کے ساتھ یہ کے بارے میں یہ جو اجازت ہے اس جگہ پر یا ان لوگوں کے لیے جہاں فتنے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن ایسی لونڈی جہاں پر خوبصورت ہوں اور جوان ہوں اور گوری ہوں جہاں پر فتنے کا خطرہ ہو تو وہاں انہیں بھی پردے کا حکم دیا جائے گا، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم ایسا کر کے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ زمانے کا لفظ کس طرح استعمال کرنا منع ہے؟ کیونکہ زمانہ اردو کے اندر جیسے کہ بہت ساری چیزوں میں ایک اہم حصہ ہے اردو ادب کا، جیسا کہ لوگ کہا جاتا ہے کہ بیتا ہوا زمانہ یاد کرو، یعنی زمانے نے ہمیں دھوکہ دیا فلاں، ایسے اس طریقے کا ان کا سوال۔ دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ حرام کی ہے اور ایک چیز ترک اولا کی ہے۔ حرام وہاں پر ہے کہ جہاں لوگ خود زمانے اور اس کے تقلبات کو برا سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ یہ خود گویا کہ زمانے کی اپنی ہے اور اپنا جو معاملہ ہو اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں کہ ہمارے یہ صورتحال کیوں پیدا آئی ہے، تو گویا وہاں اصل مقصد کیا ہے؟ زمانے کو برا بھلا کہنا ہے، نہ یہ کہ زمانے میں جو لوگ ہیں ان کو برا بھلا کہنا ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہے جیسا کہ عام مسلمان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زمانے کے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، وہ یہ جانتا ہے کہ زمانہ یہ رات اور دن کیا ہے، وہ ایک ظرف کی حیثیت سے ہیں، ایک برتن کی حیثیت سے ہیں، اس میں جو اچھا اور برا رکھا جائے گا وہی ہوگا۔ تو ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اب اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ بہت برا زمانہ آ گیا ہے تو یہ چیز اتنی قبیح نہیں ہوگی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاتی علیکم کیا ہے زمان من هو الا شر منه،
بعد میں جو زمانہ آئے گا تمہارے کیا ہوا، اس سے برا ہوگا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی زمانے کے جو حالات ہوں گے وہ برے ہوں گے، جس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اہل توحید کی مساجد نہیں ہیں، تو کیا اس صورت میں گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا 3-4 دوست مل کر الگ سے گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، مشکل یہ ہے کہ اہل توحید کا مفہوم لیتے لوگ کیا ہیں، ہے نا. اگر یہ لے رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ شرک کرتے ہیں، ان کا شرک کھلا ہوا ہے، شرک اکبر ہے، غیر اللہ سے استغاثہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں، آپ گھر میں پڑھ لیا کیجیے، ہے نا. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں یا جو جیسے بعض دیوبندی ہیں یا بعض تبلیغی ہیں، اب ان کو بھی آپ نکال دیں کہ ہاں بھائی وہ کیا ہیں، اہل توحید میں نہیں، اہل توحید میں سے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں. صرف بعض ان کے پاس بعض شبہات ہوں، یہ ہوں، تو یہ تو بڑا وسیع مفہوم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز اس حالت میں انسان کے لیے جماعت کا چھوڑنا جائز ہوگا، واللہ اعلم. جی بعض لوگ یہاں پر شکایت کرتے ہیں کہ یعنی اعوذ باللہ یعنی تبلیغی جماعت وغیرہ کے عقائد جو ہے نا بریلویوں سے بھی زیادہ برے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، میں تو نہیں سمجھتا، میری نادانی ہے، کم علمی ہے. فضائل اعمال میں جو واقعات ایسے آتے ہیں من گھڑت، اس کو لے کر کیا ان کے عقائد پر چسپاں کیا جا سکتا ہے؟ ان کو نہیں چسپاں کیا جا سکتا، جی نہیں چسپاں. خود آپ ان سے پوچھ لیجئے، بہت سے اس میں تو کہیں کہ یہ بھی ہے، اس میں سامنے کی بات ہے، یہ بھی اس میں ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی اس کا مطلب وہ عقائد سے وہ متفق نہیں ہے، بس ایک چیز چل رہی ہے، چل رہی ہے، اور بہت سی چیز بشرطے اس قصے کے صحت کے صورت میں وہ کسی کرامت بھی تو ہو سکتی ہے، قصے کی صحت کی صورت میں کسی کی کرامت بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کی کسی شرعی اصول سے ٹکراتی نہ ہو. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے، دیکھیے میں اس سے قطعاً متفق نہیں ہوں، اس کتاب سے کوئی نہ سمجھے کہ اس کتاب سے دفاع کرانا، قطعاً متفق نہیں ہوں، 1% بھی اس سے متفق نہیں ہوں، ہیں غلطیاں، لیکن بعد قصص کو جو لوگ نقل کرتے ہیں اس حالت میں اگر وہ صحیح ہوں تو اس کی ایک توجیہ شرعی طور پر کی جا سکتی ہے. بہت سی چیز رہتی ہے جو اہل علم کے درمیان ہونے کے، اسے لوگ کیا ہے عوام میں لے آتے ہیں، جس کے نتائج بعد میں غلط نکلتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اجتہادی مسائل میں قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط خود کر سکے، کیونکہ ہر عامی شخص میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو ایسا شخص اجتہادی مسائل میں کیا کرے؟ وہ مقلدوں کی طرح ایک امام کی پیروی کرے؟ اس بارے میں تفصیلی رہنمائی فرمائیں. بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں وہی طریقہ بہتر ہے جو طریقہ سلف سے چلا آ رہا ہے، کہ جو عالم ہوتے تھے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے، علماء کے اقوال، علماء کے اجتہادات، علماء کی کوششوں سے کام لے کر کے وہ قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے تھے. اور جو عامی ہوتا تھا وقت کے عالم اپنے موقع عالم سے اس سے پوچھ کر کے مسئلے کا پل عمل کر لیتا تھا. تو یہی طریقہ جو ہے سب سے بہتر ہے. جی اس لیے کہ آپ ایک عامی ہے تو وہ کیسے اماموں کے مسئلہ کو کیسے پائے گا؟ ظاہر بات وہ تو اپنے سامنے جو عالم موجود ہے اسے پوچھے کہ نہیں پوچھے گا؟ خود تو جو ہے اتنا عربی تو اس کو معلوم نہیں ہے، اور اردو پڑھے تو بسا اوقات اس کو مسائل کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے سامنے معتبر عالم جس کو سمجھتا ہے، جو اپنے علم اور تقوی کے لحاظ سے اس سے مسئلہ پوچھ کر کے اس کے اوپر عمل کر لے، اس کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا وہ اللہ کے نزدیک. اب ایک آدمی جو شیخ نیا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دین سے بالکل غافل تھا، اب اس کو شعور آ چکا ہے دین پہ عمل کرنے کا. اب وہ دیکھتا ہے کہ ایک مسجد کے یہاں پر امام ہے، ایک مسجد وہاں ہے، ایک یہ کہ یہاں 4 مسجدیں ہیں، 5 مسجدیں ہیں، اور 5 علماء بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ. تو اب جائے تو کیسے جائے گا؟ کسی سے پوچھ کر کے جو عمل کر لے گا ہو جائے گا. تو اگر بریلوی والے سے پوچھ لے گا تو وہ تو بریلویوں کے پاس چلے جاؤ. بھائی ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، وہ اس کی جتنی سمجھ ہوگی وہ اس کے اوپر اگر کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اسے توحید اور شرک کی جو بنیادی چیزیں اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے. یہ میں فقہی مسائل کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ایک فقہی مسائل کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ خود جانتے ہیں بہت سے لوگ عام طور پر جو مسلمانوں کوئی بریلوی نہیں ہو رہا ہے، اللہ نادر کہیں جو وہ
واضح ہو جائے تو. نہیں نو مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جی مسلمان ہی ہیں لیکن ہدایت مل گئی اس کو نماز پڑھنے کی, روزہ رکھنے کی. ہاں تو ٹھیک ہے, وہ جس کو سمجھتا ہے اپنے علم اور تقویٰ کے لحاظ سے, اپنے علم اور تقویٰ کے لحاظ سے جس کو بہتر سمجھتا ہے اس سے پوچھ لے. وہ غلط بتائے گا تو اصل میں حدیث ہے کہ جو شخص سے مطلب پوچھا گیا اگر بغیر علم کے بتاتا ہے تو اس کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ جو فتویٰ دے رہا ہے, نہ جس نے جو فتویٰ پوچھ رہا ہے. تو اس کے اوپر ضروری نہیں چاروں سے پوچھنا, ضروری نہیں, بالکل نہیں ضروری. اللہ ہے کہ کہیں اختلاف ہو جائے اور سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی ہم اس کو فرق کر سکتے ہیں. دیکھا اس نے بتایا, دوسرے نے کیا دوسرا بتایا, ظاہر بات اس کے بارے میں وہ تحقیق ضروری ہے اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایک مریض کسی نامحرم نرس سے انجیکشن وغیرہ لگوا سکتا ہے, کیونکہ جنگ کے موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو پانی وغیرہ پلاتی تھیں اور ان کے زخموں پر مرہم پٹی کیا کرتی تھی. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیے اولاً تو ایک ایمرجنسی کی جو صورتحال ہوتی ہے اسے آج کل کے ہاسپٹلوں یا ڈاکٹروں یا نرسوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہاں آپ ان کو تیار کر رہے ہیں, وہاں ایک ایمرجنسی کی صورت ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. آخر کیا آج ہاسپٹلوں میں میل نرس نہیں رکھی جا سکتی؟ کوئی ضرور فیمیل نرس رکھی جائے. جہاں پر مرد اتنے ختم ہو جائیں کہ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, میل نرس رکھی جائیں, فیمیل نرس. ہاں فیمیل نرس, یا عورتوں کے لیے فیمیل رکھی جائیں. لیکن مردوں کے لیے بسا اوقات سطر جو مغلظہ ہوتا ہے اس کو بھی ظاہر کرنا پڑتا ہے. ہر غیرت مند انسان کو جو ہے کیا ہے, شرم آتی ہے وہاں پر, تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جاتا. لیکن ہاں اگر مجبوری ہے, کوئی ہمیں مل نہیں رہا ہے بھائی, اس ہاسپٹل میں جائے وہاں بھی کیا ہے عورت ہے, اس میں جائے وہاں پر بھی عورت ہے, وہاں بھی عورت ہے, تو اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. جی وہ انجیکشن لگا سکتی ہے. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا جنگ صفین کے موقع پر حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا اور جنگ چھوڑ دی تھی؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں جو متعین ہے کہ وہ دونوں اس جنگ میں شہید ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ متعین ہے. لیکن کیا کسی وجہ سے انہوں نے رجوع کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ بعض لوگ بعض تاریخی روایات کو لے کر اسے مسلم بنا لیتے ہیں. اب مثال کے طور پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں جہاں جنگ صفین کا معاملہ ذکر کیا, وہاں پر حضرت زبیر کے بارے میں یہ لکھتے آئے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیار ہوئے اور میدان دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو ان کو آپ نے بلایا, اور بلایا تو ان سے کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک بار ہم اور آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول وہاں پر گزر ہوا تو آپ کو بلایا اور کہا کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم محبت کیوں نہیں کریں گے, یہ ہمارا ان سے ماموں کا بھی تعلق ہے, یعنی ماموں زاد بھائی ہمارا ان سے چچے دار, یعنی ہمارے کئی تعلقات, ہمارے دین بھائی, ہم محبت کیوں نہیں کریں گے؟ تو کہا پھر ایک وقت آئے گا کہ تم ان سے لڑائی کرو گے, اس وقت تم ظالم ہوگے اور وہ حق پر ہوگا. تو حضرت طلحہ حضرت زبیر نے چھوڑ کر کے چلے گئے اور کسی ظالم نے ان کو قتل کیا. ہرمز نے یا جرموز ایسے کچھ کا نام ہے بدبخت کا, جس نے انہیں قتل کیا تھا. لیکن امام ابن کثیر نے نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں, اگر واپس ہوئے ہیں تو اسی اثر کی بنیاد پر واپس ہوئے. اب دیکھیے کیا ہے, انہوں نے اس کی صحت پہ شبہ ظاہر کیا اور دوسرے اردو والے جو لوگ آئے اس کو مسلم طور پر اپنے طور پر نقل کر دیا کہ ہاں یہی صورتحال ہے. تو اس وقت جو صورتحال ایک جانتے ہیں بلوا اور فتنے کی جو صورتحال ہوتی ہے, اس بارے میں کسی ٹھوس فیصلے تک پہنچنا کیا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں انسان خاموشی ہی اختیار کرے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہوئی, لیکن یعنی جماع سے پہلے ہی اگر طلاق واقع ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ دیکھیے اگر رخصتی ہوئی ہے, اور رخصتی کا معنی یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ رات گزارے ہیں, تو اب جو ہے یہ بیوی پورے مہر کی بھی حقدار ہوگی, پورے مہر کی بھی حقدار ہوگی اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی. اس لیے اس سلسلے میں جانتے ہیں بسا اوقات عورتیں اور دوسری طرف سے جو ہے کیا جھوٹ کا بہت بڑا امکان ہے, جیسا کہ ہوتا ہے.
جھوٹ کا بہت بڑا امکان ہے. بھلے سے اگر دونوں گواہی دے دے کہ ہم نے جمع نہیں کیا, نہیں مانی جائے گی. عدت تو خیر وہ مہر تو پوری دینی ہوگی. نہیں, مہر پوری دینی ہے, لیکن عدت جو ہے وہ 3 حیض گزارنی ہوگی, اس کا طلاق دیتا ہے. جی جی, یعنی ایک حیض بھی کافی نہیں ہے. جی اگلا سوال, کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال بہن پوچھتی ہیں, شیخ محترم لا علمی کی بنیاد پر رمضان کے روزے اگر جو قضا ہوئے ہیں ان کو ہم نے کاؤنٹ کیا تو 80 روزے ہیں, تو کیا ہم پیر اور جمعرات کے دن ان روزوں کو رکھنا شروع کر سکتے ہیں؟ بالکل شروع کیجیے, اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں اجر دے, آپ کا قضا بھی ادا ہو جائے اور پیر جمعرات کے جو روزے ہیں وہ بھی. اس لیے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ اس ناحیے سے متعین ہے کہ اصل یہ ہے کہ اس دن بندہ روزے سے رہے, اس دن بندہ روزے سے رہے. تو اگر قضا روزے بھی رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کوئی بھی ہم اچھا سا کام کرتے ہیں تو اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں, تو اس فیلنگ یہ دیکھیے ایک شیطانی وسوسہ ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے نفس کو ہوا اور اس قسم کے جو آتے ہیں اس سے انسان روکنے کی کوشش کرے. اس ڈر سے اور اس وسوسے سے انسان نیک عمل نہ ترک کرے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم بہت سارے وظائف ہے, ان وظائف کا اختیار کرنا کیسا ہے؟ مثال کے طور پر اولاد کے لیے وظیفہ ہے, اور شوہر کے دل میں محبت کے لیے وظیفہ ہے, اور بھی بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا وظیفہ, اور اس وظیفے کے اندر رہتا ہے کہ 40 دن 21 دن, تو یہ سارے دن بھی مکمل کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اصل وظیفہ اس بارے میں دعا کرنا ہے. دعا سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہے. جی ہے کہ نہیں؟ اب اس کے ساتھ ساتھ بعد قرآن کی آیت استعمال کر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے, تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن اسے متعین کرنا اتنی عدد اتنی تعداد میں اتنے دنوں میں, یہ چیز بدعت ہے, اس کا ثبوت سلف سے نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم پینٹ اور چوڑی دار پائجامہ یا اس جیسے اور لباس جو آج کل خواتین پہنتی ہیں, اس کا پہننا کیسا, اور وقتی طور کے لیے ناخن پالش اور لپسٹک لگانا اور نماز کو اس کے وقت اتار دینا کیسا ہے؟ دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ یہ امور عورت کی زینت میں داخل ہے, اور ان زینتوں کو ظاہر وہیں کیا جائے گا جہاں اس کی اجازت ہوگی. باہر نکلنا, غیر محرم کے سامنے آنا اور یہ چیزیں شرعی طور پر جائز نہیں ہوگی. اور جہاں تک ایسے لباس کا پہننا ہے, اگر ایسے لباس اپنے محارم کے سامنے ہیں, گھر کے اندر ہیں, تو ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن انہیں پہن کر کے باہر نکلنا یہ چیز جو ہے وہ اس لیے کہ پردے کی شرائط میں داخل ہے کہ وہ پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہو, الا یہ کہ جس کا ڈھانپنا نہ ڈھانپنا, جس کا کھلا رکھنا انسان کی مجبوری بن جائے, جس کا کھلا رکھنا انسان کی مجبوری چاہے وقتی طور پر بن جائے یا مستقل بنی رہے, ہے کہ نہیں؟ جیسے کسی آنکھ کا کھلا رکھنا کیا ہے, انسان کی مستقل مجبوری ہے. کہیں پانی پڑ گیا, کیچڑ پڑ گیا, تو اپنے پیر سے اٹھانا کیا ہے, یہ انسان کی ایک مجبوری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کے یہاں گئے, اپنے جسم کو اس حصے کو دکھانا جہاں بیماری ہے, انسان کی مجبوری ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے. جی اگلا سوال ہے, ایک بہن نے ایک چھوٹا سا کتابچہ بھیجا ہے, تقریباً اس کے اندر جو ہے یعنی آیتیں مختص کی گئی ہیں کہ یعنی رقیہ شریعہ کے لیے یہ ہیں, جادو کے لیے ہیں, اگر کوئی نظر وغیرہ لگ گئی ہے اس کے لیے یہ ہے, اور والدین کے لیے, بچوں کے لیے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر. تو اس کو بہن کا یہ سوال ہے کہ کیا بنا عادت کی تعداد وغیرہ کیے ہوئے اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے, اولاً ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ سنت نہیں ہے, ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, ذہن میں یہ رہے کہ یہ بعض اہل علم کا تجربہ ہے, کیونکہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے, دل کے بیماریوں کے لیے بھی شفا قرار دیا, جسمانی بیماریوں کے لیے بھی, تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی
جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا شرک کرنے والے سے نکاح کروایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور صبر کرے. دنیا دارالامتحان ہے، دنیا میں ہر چیز انسان کو نہیں مل پاتی ہے، اور وہ شرک اور مشرک سے اپنا عقد کرنے الحمدللہ کسی شرک اور مشرک کو کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دینے پر وہ راضی نہ ہو. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا زمزم کے پانی کو آنکھوں میں ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ ثابت ہے کہ وہ شفا ہے، اور دوسری یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ڈالا کرتے تھے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں ڈپریشن کیسے دور ہوگا؟ دیکھیے، ڈپریشن دور کرنے کے لیے اولاً تو کن اسباب سے ہے ان اسباب پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دوسرے، قرآن مجید کی تلاوت اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دور کر دے. شفا فی صدور بھی ہے، اور جیسا کہ وہ دعا ہے اس کا بھی اہتمام کرے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک، اس معنی کو سمجھ کر کے ان کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو، ان کے مدلول کو. آخر میں ہے نا ان تجعل القرآن الکریم ربیع قلبی وذہاب ہمی وجلاء غمی. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا اللہ اللہ ربی لا الہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ تو اس قسم کے جتنے اذکار وارد ہیں ان کا کثرت سے اہتمام کریں. اور ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے توحید پر اس کا عقیدہ کیسا ہے، تقدیر پر کیسا، اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم نکاح کرنے کے لیے کفو نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ کیونکہ بہترین نہ ملنے پر اطمینان ہی نہیں ہوتا ہے اور وقت بڑھ رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا یعنی یہ دیکھیے، اصل کفو میں دو چیزیں دیکھنی ہیں. ایک چیزیں تو یہ ہے کہ وہ دیندار، دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاق وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر کفو یہ دیکھنا تھا کہ ہم جس قبیلے کے ہیں اس قبیلے سے نہیں مل رہا ہے تو یہ ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن ایک ضروری نہیں ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے کوئی عورت بغیر شادی کی اپنی زندگی گزار دے، ہے کہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ کیا ایک غیر شادی شدہ حافظ قرآن شخص رومانٹک گانے سن لے کبھی کبھار اور رومانٹک سیریز دیکھ لے کبھی، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی دیکھتے ہیں، یعنی شادی نہیں ہوئی ہے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اب رومانٹک سے کیا مراد ہے واللہ علم. جو چیز شہوانی ہو، جنسی ہو، ظاہر بات وہ چیز انسان کے لیے جب جائز نہیں ہے کہ نہیں ہے، تو چاہے وہ نثر کی شکل میں ہے، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہے، یا وہ ویڈیو کی شکل میں ہے، ظاہر بات اس چیز کا دیکھنا. اس لیے کہ لوگوں کے تجارب اس بارے میں شاہد ہیں کہ پھر ایک ایسی چیز ہے اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی. انسان اگر اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کنٹرول پانا مشکل. اور سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ دل سے اس کی برائی اور قباحت انسان کے دل سے ختم ہوتی جاتی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے مہر کی سنتیں کیا ہیں اور کیا ایک لڑکی اپنا مہر متعین کر سکتی ہے؟ سنتیں کیا ہیں؟ مہر کی سنت بھائی کم سے کم یہ تو میں نہیں سمجھتا. البتہ یہ ہے کہ مہر جو ہونی چاہیے وہ حالات کے لحاظ سے اوسط درجے کی ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ ہو اور نہ بہت ہی بالکل گھٹیا ہو. ہاں بھائی 40-50 روپے آج کل کے لحاظ سے 100-200 روپے 1000-500 ہو، جو یہ بھی نہیں ہو. حالات کے لحاظ سے مناسب ہو، اوسط درجے کی ہو. اور عورت کو اس کے ولی کو حق بنتا ہے کہ اس کی تعدید کرتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ اگر میرے بہن بھائی میری والدہ کی برتھ ڈے منانا چاہتے ہوں تو کیا میں وہاں پر اس نیت سے جا سکتی ہوں کہ میں صرف اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہتی ہوں؟ میرے بہن بھائی امریکہ، کینیڈا اور افریقہ سے آئیں گے اور بہت سالوں سے سب کبھی اکٹھے نہیں ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے، ان سے آپ ملاقات کریں، لیکن وہ جو رسوم کریں گے، کیک کاٹنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس میں شریک نہ ہوں۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔